بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق چل رہا ہے اور ہم کتاب الزکوٰۃ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے حج تمتع کا طریقے کے حوالے سے سبق پڑھا تھا اور کچھ اس باب کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو وہ آج پڑھیں گے، سماعت کریں۔ کہتے ہیں وَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، اگر حج تمتع کرنے والا اپنے شہر لوٹ آتا ہے عمرہ کرنے کے بعد۔ حج تمتع کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے نا، تو بندہ آیا، اس نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے پھر اپنے شہر لوٹ آیا۔ ولم یسک الحدی، اور اس نے اپنے جانور کو نہیں، وہ اپنے جانور کو نہیں لایا تھا، تو بطلت تمتعہ، تو اب اس کا حج تمتع باطل ہو گیا۔ وَإِنْ سَاقَ لا، اگر وہ اپنے جانور کو لایا تھا پھر اپنے شہر لوٹ گیا، تو اب اس کا حج تمتع باطل نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جو عمرہ کرنا ہوتا ہے نا حج تمتع کا، تو عمرہ کرنے کے بعد پھر مکے میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایام حج میں پھر وہ حج کے جو افعال ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ لوٹ آتا ہے تو اس کا نہیں ہوگا، بشرطے کہ اگر بندہ اپنا جانور قربانی والا وہ لایا ہوا ہے اور اس کو مکے میں چھوڑ رہا ہے، تو اب وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کا تمتع باطل نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَمَن طَافَ أَقَلَّ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، اگر کسی بندے نے عمرے کے چکروں سے کم جو ہے وہ ایام حج سے پہلے طواف کیے، اقل اشواط العمرۃ، عمرے کے جو چکر ہیں، عمرے کے جو طواف ہیں، اس کے تھوڑے چکر اشہر حج سے پہلے اس نے ادا کیے۔ وَتَمَّھَا فِيهَا، اور ایام حج میں، اشہر حج میں، فیہا سے مراد اشہر حج، حج کے مہینے، اور حج کے مہینوں میں ان چکروں کو پورا کیا۔ وحج، اور ان ایام اشہر حج میں حج کیا، تو کان متمتعا، تو یہ متمتع کہلائے گا۔ و بعکس لا، اگر اس کے برعکس کیا تو یہ متمتع نہیں کہلائے گا، یعنی عمرہ اس نے اس سے پہلے کر لیا، اشہر حج سے پہلے اس نے حج تمتع کا عمرہ کر دیا اور پھر اس نے حج کیا، یعنی برعکس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس نے عمرے کے زیادہ چکر اشہر حج سے پہلے کر دیے۔ 7 چکر ہوتے ہیں نا، تو اگر 3 چکر اشہر حج سے پہلے کرتا ہے اور 4 چکر اشہر حج میں کرتا ہے تو یہ متمتع کہلائے گا۔ لیکن اگر اشہر حج سے پہلے زیادہ چکر لگاتا ہے، 4 یا 5 چکر اشہر حج سے، حج کے مہینوں سے پہلے وہ عمرے کا لگاتا ہے، پھر اشہر حج میں 2-3 چکر جو رہتے تھے وہ پورے کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ متمتع نہیں کہلائے گا۔ اشہر حج میں عمرے کے اکثر چکر لگانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اشہر حج یعنی حج کے مہینے کتنے اور کون سے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 3 ہیں، وہی شوال و ذوالقعدۃ و عشر ذی الحجۃ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ اشہر حج ہیں یا ایام حج کہہ لیں۔ تو سحل احرام بھی قبلہا، ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اگر حج تمتع کرنے والا ہے تو عمرے کا احرام باندھے گا، اور حج کران والا ہے تو وہ دونوں تو احرام ایک ہی ہوتے، تو ان سے پہلے، ان مہینوں سے پہلے بھی وہ بندہ احرام باندھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کرو، لیکن یہ مکروہ ہے، اشہر حج سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ درست یہ ہے کہ اشہر حج میں ہی احرام باندھے، کیونکہ اس کو پابندیاں کرنے کا سامنا پڑتا ہے،
اس کے لیے کئی چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں رہتی، تو پابندیوں سے بچنے کے لیے وہ اشہر حج کے قریب ہی وہ کیا کرے، احرام باندھے۔ آگے کہتے ہیں ولو اعتمر کوفی فیہا، اگر کسی کوفی شخص نے، یعنی کوفہ میں رہنے والے شخص نے ان مہینوں میں عمرہ کیا، وہ اقامہ بھی مکہ تھا اور مکہ میں ٹھہرا رہا، او بھی بصرتا یا پھر بصرہ میں ٹھہرا رہا، وہ حج صح تمتع، اور پھر ایام حج جب آئے تو اس میں تمتع کیا، اس میں حج کیا، تو اس کا تمتع درست ہو گیا۔ کوئی کوفی بندہ ان مہینوں کے اندر عمرہ کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد وہ مکہ میں ٹھہرا رہتا ہے یا پھر بصرہ میں ٹھہرا رہتا ہے، اپنے شہر کوفہ میں نہیں جاتا، پھر جب ایام حج آتے ہیں تو ان میں حج کرتا ہے، تو اب اس کا تمتع درست ہو جائے گا۔ ولو افسدہا، لیکن اگر اس نے عمرے کو فاسد کر دیا اور مکہ میں ٹھہرا رہا اور مکہ میں ہی اس کی قضا کی اور حج کیا، تو اب یہ حج تمتع کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمرہ ہوتا ہے نا، تو عمرے کا احرام اس کو میقات سے باندھنا ہوتا ہے، تو یہ بندہ مکے میں ٹھہرا ہوا ہے، تو جو قضا کرے گا تو اب مکے میں ہی احرام باندھ کر قضا کرے گا، تو یہ اس کا عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کا تمتع درست نہیں ہوگا، حج تمتع والا عمرہ اس کا نہیں کہلائے گا، کیونکہ عمرے کا احرام اس کو میقات سے باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، الا ان یعود الی اہلی، سوائے یہ کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ آئے، اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے، پھر میقات سے احرام باندھے عمرے کا، پھر جا کے حج کرے، تو اس کا یہ حج تمتع کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَأَيُّهُمَا أَفْسَدَ مَضَى فِيهِ وَلَا دَمَّ، ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ فاسد کر لے اور اس کی قضا کر لے، تو اب اس پر دم نہیں ہے۔ ولو تمتع، اگر کسی بندے نے حج تمتع کیا، فضحى، اور اس نے قربانی کی، یہ جو سالانہ قربانی ہوتی ہے، ایک تو اس کی قربانی ہوتی ہے نا، ذبح کرتا ہے بندہ جانور کو حج کا، اس کے علاوہ جو عام طور پر کی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی قربانیاں ہوتی ہیں جانوروں کی، تو اگر وہ کرتا ہے تو وہ قربانی اس کے حج کے لیے کافی نہیں ہوگی، لم تجزی عن المتعت، حج تمتع سے وہ قربانی، عید الاضحیٰ والی قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ سے وہ بندہ بدنا جو ہے وہ ذبح کرے گا۔ آگے کہتے ہیں ولو حادت عند الاحرام، اگر کوئی کسی عورت کو حالت احرام میں حیض آ جاتا ہے، ولو حادت عند الاحرام، احرام کے وقت عورت کو حیض آ جاتا ہے، تو عتت بغیر طواف، تو اب بغیر طواف کے وہ لوٹ آئے گی۔ ولو عند الصدر، اگر طواف صدر کے وقت اس کو حیض آ جائے، تو طواف صدر کو وہ چھوڑ دے گی، تو وہ پھر مکے میں رہنا شروع کر دے گی، اور پھر حج افراد اگر کرنا ممکن ہو تو حج افراد کرے گی، ورنہ اس پر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، دم وغیرہ نہیں ہوگا۔ دم کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ حج تمتع والا بھی باب پورا ہوا، تو اس کو آپ شروع سے باب التمتع سے لے کر جو 2 صفحات ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ کل میں آپ سے پوچھوں گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ دم کتنا